یہاں کے چرچ یہ مثال ہے، اور بھی جو ایمان پر خدمت کریں جنہوں نے زیرو سے کام شروع کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی تنخواہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جب ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے. مخالفت بھی ہوتی ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا، پاسٹر رفیق صاحب کو پتا ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو بڑی پرابلمز آئیں، ٹھیک ہے نا. پلندہ لکھا ہوا ہے ایک ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ 5واں چرچ نہیں یہاں پر بن سکتا ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. 5 سال تمبو کے نیچے میٹنگ کی ہے، آج خدا کا شکر ہے کہ بڑی بلڈنگ، ایک بڑی کلیسیا خدا نے دی ہے. ہم نے ہمت نہیں ہاری. اگر ہمت نہیں ہاریں گے کہیں پہنچ جائیں گے، کچھوے کی طرح آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اس لیے ہم نے ہمت نہیں ہارنی. جی آگے بڑھیں گے. بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا. اور پالوس کیا کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، چونکہ یہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی کے واسطے پھر یونانی کے واسطے خدا کی قدرت ہے. انجیل کے اندر خدا کی قدرت ہے. یہ خالص روحانی دودھ ہے. جب پلایا جاتا ہے یہ پانی بھی ہے. پانی جب آتا ہے تو زمین سراب ہوتی ہے. ہاللیلویہ. جی. اور مکاری کی چال نہیں چلتے. مکاری کی چال نہیں کرتے. نہ خدا کے کلام میں امیزش کرتے. پریز گاڈ. آگے نا لفظ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، امیزش، ملاوٹ نہیں کرتے. دودھ میں پانی نہیں ملاتے، نہ اس کو بڑھاتے ہیں نہ اس کو گھٹاتے ہیں، نہ اس میں سے کچھ نکالتے ہیں نہ اس میں کوئی نئی بات ایڈ کرتے ہیں. بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے پاس سے دین میں کوئی نئی بات ایڈ کر دینا جس کی خدا کا کلام نفی کرتا ہو. سمجھ آ رہی؟ اور یہ کلام سنانے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ آپ مضبوط ہو جائیں. یہ کوئی نئی بات نہیں کہ بدعتیں آ رہی ہیں، بدعتیں شروع سے چل رہی ہیں، صحیح ہے، شروع سے یہ کام چل رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے اس قدر، میں گھر میں گیا آندے جی اسی تو فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کہڑے گرجے جائیے. کوئی کوشش کہی جاتا ہے، کوئی کوشش کہی جاتا ہے. میں کہا بائبل پڑھیا کرو، تمہیں پتہ چلے تو کلام تمہیں دسے گا کہڑے گرجے جانا چاہیے. دعا کریا کرو خدا تمہیں کلام کرے کہ ہم کون سے چرچ میں جائیں، کون سے پاسٹر کے ساتھ رفاقت کریں. خدا نے کرنیلیس کے ساتھ کلام کیا کہ نہیں کیا؟ میرے بندہ پترس کو اپنے گھر میں بلا لے، وہ تو ایسی باتیں کرے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جی آگے بڑھیں گے. بلکہ حق ظاہر کرنے کر کے خدا، بلکہ حق ظاہر کر کے، راہ حق اور سچائی خدا کا کلام. سچائی سے واقف ہوگی تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. حق ظاہر کر کے، سچائی ظاہر کر کے، خدا کے کلام کی سچائی سنا کر لوگوں کے دلوں میں نیکی بٹھاتے ہیں. ہاللیلویہ. آگے پڑھیں گے. روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں. ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں. اور اگر ہماری خوشخبری پر غور سے سنیے گا، اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے، یعنی پردہ ڈال دیا ہے کئی لوگوں نے، تو ہلاک ہونے والوں نے پردہ ڈالا ہے. جی. اور اس لیے تو پالوس کہتا ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ ہم جو استاد ہیں ہم زیادہ مار کھائیں گے، کیونکہ خوشخبری پر پردہ ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے. حق ظاہر نہیں کرتے، سچائی کا کلام ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیٹ کے خادم ہیں، ان کا خدا ان کا پیٹ ہے، ان کے اندر بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، درد نہیں ہے، فکر نہیں ہے کسی کو بچانے کی. وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے. آگے بڑھیں گے. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ جتنے تنخواہ دار پادری ہیں ان کی تنخواہ بند کر دیں، کام ہی بند کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں، ان کے پاس خدمت ہے نہیں. خدمت ہے تو پھر خدا ساری ضروریات کو پورا کرے گا. آپ کو پتا مجھے 18 سال ہو گئے فل ٹائم خدمت کرتے ہوئے، ایمان سے ہم کر رہے ہیں اور خدا ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. کبھی بھی اس نے کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دیا، کیونکہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے. ہم ایمان سے ہٹتے نہیں ہیں، ہم ایمان کے قدموں پر کھڑے ہیں اور ایمان سے خدمت کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے. جی. جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا. اور یسوع نے کیا کہا تھا؟ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر وہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے. بھائی راہ دکھانے والے کون ہیں؟ رہنما، پیشوا. اگر پیشوا جو ہے اس نے راہ دیکھا ہی نہیں ہے. ایک بندہ کراچی گیا نہیں، انہوں کو پتا کورس جان تو بعد کیڑا اسٹیشن ہونا.
راہ دکھانے والے جو ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے راہ جو ہے اس کی منزل کا ان کو پتا ہونا چاہیے. تو اس لیے یسوع نے کہا کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، اگر دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گر پڑیں گے. جی تاکہ مسیح جو خدا کی صورت تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام ہمیں روشنی دی گئی ہے تاکہ لوگ جو تاریکی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، ان تک ہم خدا کا کلام لے کر جائیں. لیکن بہت سے لوگوں نے پردہ ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر روشنی نہ پڑے. اس لیے لوگ اندھیرے میں ہیں، تاریکی میں ہیں، غلط تعلیم میں ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک تعلیم ہے کیا، روشنی ہے کیا، خدا کا کلام ہے کیا، سچائی ہے کیا، خدا ہے کیا، بائبل ہے کیا. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جی کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں. منادی کس کی کرنی ہے؟ اپنی کہ اپنی ڈینومینیشن کی؟ منادی کس کی کرنی ہے؟ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ تو اپنی منادی کیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ڈینومینیشن کی منادی کیے جا رہے ہیں. میں نے آج تک اپنی ڈینومینیشن کی منادی نہیں کی. میں اے ایف ایم چرچ کے ساتھ کام کرتا ہوں 18 سال سے، اور انہی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور کبھی ان کی منادی نہیں کی. بلکہ کس کی منادی کی ہے؟ انجیل کی منادی. کس کی منادی؟ انجیل کی منادی ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنی نہیں. وہ کہتا ہے ہم اپنی منادی نہیں کرتے بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں. جو مسیح یسوع نے ہمیں کہا ہے ہم وہ سناتے ہیں. خالص روحانی دودھ ہم لوگوں کو پلاتے ہیں. جی ابھی ہونا کا دوسرا خط پہلا باب اور چوتھی آیت ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد یسایا کی کتاب 56 باب کی نامی آیت حسون بھائی آپ پہلے نکال کر رکھ لیں تاکہ آپ بعد میں پڑھ سکیں. جی میں بہت خوش ہوا میں نے تیرے بعض لڑکوں کو اس کے حکم کے مطابق یوحنا کا دوسرا خط یوحنا کا دوسرا خط پہلا باب چوتھی آیت. پہلا باب چوتھی آیت. میں بہت خوش ہوا. دوسرا یوحنا کا خط ہے. اچھا چلے پڑھیں. میں بہت خوش ہوا کہ میں نے تیرے بعض لڑکوں کو اس کے حکم کے مطابق جو ہمیں باپ کی طرف سے ملا حقیقت میں چلتے ہوئے دیکھا. اس وجہ سے رسول خوش ہے کہ بہت سارے لڑکے، بہت ساری لڑکیاں، نوجوان یوتھ جو ہے وہ خدا کے کلام پر ٹھیک طور سے چل رہی ہیں، گمراہ نہیں ہوئے، برگشتہ نہیں ہوئے، غلط تعلیم کی طرف وہ نہیں گئے. اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں. جی اب اے بیوی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس سے لکھتا اور تجھ سے منت کرتا ہوں، کر کے کہتا ہوں آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. اور ہم ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت رکھیں. اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں. یہ وہی حکم ہے یہ وہی حکم ہے جو تم شروع سے جو تم نے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. اپنی بابت خبردار رہو. میں خود پڑھوں گا. اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے. خدا کے خادم محنت کرتے ہیں لوگوں پر، ٹائم دیتے ہیں، خدا کا کلام لوگوں کو سناتے ہیں. آپ توبہ کر لیں، آپ بپتسمہ لے لیں، پاک روح پا لیں. یہ محنت ہے، ٹائم دیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس محنت کو ضائع کر دیتے ہیں، گمراہ ہو کر، برگشتہ ہو کر. اس لیے آگے لکھا ہے اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے. جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اگر کوئی تمہارے پاس آئے، غور سے سنیے گا، کئی دفعہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں.
کہ جو ان کے ہاتھ میں بائبل تھی ہم نے تو بائبل کا احترام کیا. میں نے ایک دن گروپ پہ ایک تصویر سینڈ کی تھی کہ ایک بائبل کور تھا, اس میں پسٹل تھا. وہ مجھے کس نے سینڈ کی تو میں نے گروپ میں سینڈ کی, کئیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بھائی صاحب ہے کہ سینڈ کرتا ہے. میں کہا کہ دماغ پہ زور پا دیا کرو کہ کیوں سینڈ کیتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ اس لیے سینڈ کیا ہے کہ جب چرچ میں لوگ بہت سارے بائبل لے کر آتے ہیں, اوپر کور ہوتا ہے, تو باہر جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ بائبل بھی چیک کریں کہ بائبل ہے کہ کھول کر دیکھیں اندر پسٹل ہے. صحیح ہے. اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے, یعنی یہ خدا کا خالص خدا کا کلام آپ کو نہ سنائے, ملاوٹ والا کلام سنائے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھا, کیونکہ جو کوئی اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ اسے سلام کرو, کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے. یعنی یہ والی خدا کے کلام کی تعلیم نہ دے, خالص روحانی دودھ آپ کو نہ پلائے, تو پھر لکھا ہے نہ اس کو سلام کرو اور نہ ہی اس کے ساتھ رفاقت رکھو اور نہ ہی اس کو اپنے گھر میں آنے دو. میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, پاک روح بھی پا جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اسی تعلیم میں جائیں گے جو اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں. ساری زندگی وہ غلط تعلیم میں ہی رہتے ہیں, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ان کے برے کاموں میں شریک ہیں. ایک اور حوالہ دیکھیے, یسایا کی کتاب آپ نے نکالی 56 باب کی نامی آئی, بس 2 حوالے اور آ گئے, 3 اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں. جی ٹھیک ہے, ہم کر رہے ہیں اس کو جلدی وائنڈ اپ. یسایا باب 56 جی بس نامی آئی. یہ دودھی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں نیا نامے میں, غور سے سنیے گا کہ دودھی کیا کرتے ہیں. اب غور سے سنیے گا. اے دشتی حوانوں, اے دشتی حوانوں, تم سب کے سب کھانے کو او. ہاں اے جنگل کے سب, ہاں اے جنگل کے سب درندوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا. ٹھیک ہے جی. اس کے نگہبان اندھے ہیں, وہ سب جاہل ہیں, وہ سب گونگے کتے. یہ سایہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا بھائی. وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے, جو سچائی کا کلام دبائے بیٹھے ہیں, ہٹ دھرمی کر رہے ہیں, خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے نہیں. جی وہ خواب دیکھنے والے ہیں. جڑا بندہ زیادہ سوئے انہوں زیادہ ہی خواب ہوندے ہیں. تجربہ کیتا ہے, زیادہ سوئیں گے تو خواب زیادہ آئیں گے. صرف سونے کا کام ہے. سنڈے والے دن میٹنگ کروائی, آرام سے سو گئے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کو نیند کم آتی ہے. میری روٹین ہے, میں رات کو ہر روز میں رات کو 2-3 بجے میں سوتا ہوں, کیونکہ ہم نے جو بدھ میٹنگ شروع کی ہے اس نے ایسی روٹین بنا دی ہے کہ وہ نیند نہیں آتی. اور دن کو بھی میں سارا دن زیادہ کام ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ لکھا ہے. جی آگے بڑھیں. جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں, اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے. وہ ندان چرواہے ہیں, اور سب اپنی اپنی راہ کو وہ اپنی راہ کو پھر گئے. ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے. ہر ایک کہتا ہے تم آؤ, میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے. غور سے سنیے, پاسٹر جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. اور کیا پاسٹر کو شراب پینی چاہیے؟ پاسٹر کو سگریٹ پینی چاہیے؟ جیسا پھر نمونہ ہوگا ویسے پچھلے والے نمونے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بس ایک حوالہ اور پڑھے, پھر 2 میں زبانی پڑھ کر اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. غلطیوں کا خط نکالے, یہ بڑی ہی خاص بات ہے. پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت, یہ بڑی ہی خاص بات ہے. یہاں پر خوشخبری کے تعلق سے ہم سیکھنے والے ہیں. اچھا, انجیلیں کتنی ہیں؟ اس کی تمجید عبدالباق ہوتی رہے. انجیلیں 4 نہیں ہیں, انجیل ایک ہی ہے, لکھنے والے 4 ہیں. اناجیل ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن لکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور یسوع کی ایک ہی انجیل ہے. ہاللیلویا, اور کوئی انجیل نہیں ہے.
कलम बंद कर दी गई ये बात मुकाशवा की किताब के आखिरी बाब में कि जो कोई इसको बढ़ाएगा और जो कोई इसको घटाएगा कलाम में जो आफत लिखी उस पर नाज़िल होंगी। इसलिए मोहर लगा दी गई है, आखिरी बाब आखिरी आयतें हैं, ठीक है, मोहर लगा दी गई है कि एदे तो ना उनको बढ़ाए तो ना कोई घटाए। और अगर कोई ऐसा करता है अपोक्रिफा किताबें भी उसमें ऐड कर देता है, फिर वो 72 किताबें हो जाती हैं, ठीक है, जो मुकाबी लोगों ने लिखी हैं। और पुराने आदनामे से लेकर नए आदनामे तक 400 साल जो खामोशी का दौर है उस वक्त ये किताबें लिखी गई, जिसको मार्टिन लूथर और जॉन विक्लिफ ने कबूल नहीं किया, क्योंकि ये आपस में इनकी कोई भी आयत जो है वो अटैच नहीं हुई और वरू की तहरीक से नहीं लिखी गई। इसलिए 66 किताबें खालस रूहानी दूध हैं और हमें इनका मुश्ताक होना है, इनको हमने पढ़ना है। जी भाई, गलतियों का खत है पहला बाब और उसकी 5वें आयत से जल्दी से पढ़ें। उसकी तमजीद अब्दुल बाद होती रहे, आमीन। पहले बाब की 5वें आयत जी 5वीं पढ़ें। उसकी तमजीद अब्दुल बाद होती रहे, आमीन। आगे नहीं, ये 5वीं। अच्छा चले आगे पढ़े ना। अच्छा, मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें यानी मैं हैरान होता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया। उसने गौर से सुनिएगा, ये बड़ी खास बात है। जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर गए, फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी तरफ माइल होने लगे। कोई है और खुशखबरी दोस्तों? कोई खुशखबरी है इस अलावा? अंजील है इस अलावा? ते परूस दे फिर तर्जम करन दे, हैरान हो दे, आंदा मैं तुमसे बड़ा तर्जम करता हूं, मैं तुमसे बड़ा हैरान हूं कि तुम जल्दी से फिर गए, जल्दी से कन्वर्ट हो गए, जल्दी से तुम्हारा ईमान जो है वो इधर उधर हिल गया है, तुम गुमराह हो गए हो, तुम किसी और खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे हो। गौर से सुनिए, मगर वो दूसरी नहीं है भाई। गौर से सुनिए, अलबत्ता बास ऐसे हैं, सारे नहीं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, बास ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, डरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं, इसमें मिलावट करना चाहते हैं। सही तौर से लोग चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं, तालीम को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, ध्यान से सुनिए, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो क्या है? मलाउन है, लानती है वो शख्स। हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उतर आए तुम्हारे पास और कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मलाउन है, वो लानती है। इसलिए वो कहता है अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या मैं खुदा को दोस्त बनाता हूं, मैं आदमियों को खुश करना चाहता हूं या मैं खुदा को खुश करना चाहता हूं। अगर अब तक मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। और यूहन्ना का पहला खत 4वां बाब पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बस ए भाइयों, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या कि नहीं। चेक करो, आजमाओ, ये कसवट्टी आपके पास है, ये खुदा का कलाम 66 किताबें आपके पास है, ये आईना आपके पास है जो आपको इम्तियाज करके बताएगा कि ये शख्स खुदा की तरफ से है या कि नहीं है। इसलिए वो कहता है कि तुमने और किसी खुशखबरी की तरफ माइल नहीं होना, बल्कि ये एक ही खुशखबरी है जिस पर हमारा शुरू से ईमान है और इसी पर हमने अमल करना है। हालेलुया। टाइम हो चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हम सबको आज के कलाम की